کو انتظار تھا کاش وہ آ جائیں، کاش وہ آ جائیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے۔ اور جو 3 رہ گئے اللہ کی طرف سے ان پر ایسا عتاب آیا، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ رہ گئی، تنگ ہو گئی زمین۔ کیا ماحول تھا عبادت کے اعتبار سے، کیا ماحول تھا دعوت کے اعتبار سے، کوئی نہ عبادت سے رہ جائے نہ کوئی دعوت سے رہ جائے۔ آج ہماری فکریں کیا ہیں بتاؤ؟ آج ہماری فکریں کیا؟ مسجد کی جماعت ہے، معمول کے اعمال کر کے فارغ ہے، اور ذہنوں میں یہ ہے کہ ہاں ہم تو دعوت کا کام کر چکے، دعوت کا حق ادا کر چکے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ایک عاقل بالغ مرد، ایک ایک خاتون، ایک ایک بچہ ہمارے ذہنوں میں، کوئی بچہ مکتب سے نہ رہ جائے، کوئی خاتون گھر کے اعمال سے نہ رہ جائے، کوئی مسلمان مسجد کے اعمال سے نہ رہ جائے۔ اللہ کے راستے کے خروج کا جب تقاضا آئے تو کوئی اللہ کے راستے کے خروج سے نہ رہ جائے۔ جب محنت ہوگی ایمان کی تو اللہ تعالیٰ عبادت بھی زندہ کریں گے، دعوت بھی زندہ کریں گے، عبادت بھی زندہ کریں گے، دعوت بھی زندہ کریں گے۔ دعوت بھی جسم زندہ ہو تو تمام تقاضے اس کے اندر بیدار ہوتے ہیں، ایسے ہی جب دل زندہ ہو جائے گا تو تمام روحانی تقاضے آدمی کے اندر بیدار ہو جائیں گے۔ جسم زندہ ہے تو تمام تقاضے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، سونے کا بھی تقاضا ہوگا۔ اچھا اگر جسم مردہ ہو گیا تو سچ بتاؤ کوئی تقاضا ہوگا اس کے اندر؟ کوئی تقاضا ہوگا؟ 1000 برس لاش پڑی رہے، سچ بتاؤ کھانے کا تقاضا پیدا ہوگا؟ پینے کا پیدا ہوگا؟ سونے کا پیدا ہوگا؟ کوئی تقاضا پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے مردہ جسم کے اندر کوئی تقاضا نہیں، ایسے ہی مردہ دل میں کوئی تقاضا نہیں پیدا ہوگا، نہ عبادت کا تقاضا نہ دعوت کا تقاضا۔ تقاضے کا نہ پیدا ہونا یہ ہمارے دلوں کا مردہ ہونا۔ کیا ہونا ہے؟ دلوں میں حیات پیدا ہوتی ہے ایمان کی محنت سے۔ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ایمان کی محنت سے۔ ایسا دلوں میں احساس جاگا تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہیں، اور میدان سے اگر آواز پہنچی کہ ہاں حالات کا شکار ہو گئے ایمان والے، تو اسی حال میں غسل کیے بغیر اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ایسا ان کا ایمان اندر سے بیدار تھا، ایسا دل بیدار تھا، ایسا دل۔ آج 1000 تشکیلوں کے باوجود ہمارے دل کی غفلت نہیں ختم ہوتی، ہمارے دل کی ختم، بیوی کے ساتھ مشغول ہیں اور ایسا اللہ کے دین کے تقاضوں کی طرف دل لگا ہوا ہے۔ آواز آئی اسی حال میں غسل کیے بغیر اللہ کے راستے میں نکل گئے، شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں نکل گئے، شہید ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس شہادت پر، اس حالت کی شہادت پر فرشتے آئے غسل دینے کے لیے۔ کون آیا؟ فرشتے آئے، پانی ٹپک رہا تھا، پانی۔ غسل کس نے دیا تھا؟ فرشتوں نے دیا تھا، اس لیے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، فرشتوں نے دیا تھا غسل۔ کیا بات یہ بیوی سے ملاقات کی اور اسی حال میں یہ آواز آئی، اللہ کے دین کا تقاضا۔ آج ہمارے دلوں کی غفلت کا حال کیا ہے؟ 10 مرتبہ، 20 مرتبہ ہمارے دروازوں کی کنڈیاں ہماری دکانوں پر، مسجدوں میں ہمیں لا کر کے، لیکن ہمارے دل کے پردے ہٹتے ہی نہیں، ہماری غفلت دور ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایمان کی محنت ہی میں ہم نہیں ہیں کہ ایمانی تقاضا ہمارے اندر بیدار ہو۔ ایمانی تقاضا ہمارے اندر، ایمانی محنت ہی نہیں۔ جہاں ایمانی محنت تھی، اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہو کر بھی دین کے تقاضوں سے غفلت نہیں تھی، دین کے تقاضوں سے غفلت نہیں تھی، اور جان دینے کا جذبہ۔ ایک صحابی یہ سمجھ رہا تھا میری جان اللہ کے دین پر استعمال ہونے کے لیے۔ میری جان کہاں استعمال ہونے کے لیے؟ میری جان دنیا پر استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے، میری جان اللہ کے دین پر استعمال ہونے کے لیے۔ میری جان، یہ تو 4 مہینے 6 مہینے کی تشکیل، یہ تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے، ورنہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جان مال کا سودا کیا ہے کس نے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سودا اللہ نے کیا ہے، جان اللہ کی، مال اللہ کا، سودا اللہ نے کر لیا ہے، اور اس کے باوجود آدمی اپنی جان اور مال میں اپنے کو مختار سمجھے اور جیسا چاہے ویسا استعمال کرے۔ یہ ایمان پر محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایمان پر یہ دل کی مردگی ہے، دل کی موت ہے۔ اگر دل کی موت کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ کے نقصان میں مبتلا ہونے کا اندیشہ، ہمیشہ کے نقصان میں مبتلا ہونے کا۔ کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا؟
کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا اگر ہم نقصان کے ساتھ چلیں گے؟ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے، کام، یہ تماشا نہیں ہے، کام ہے، کام ہے۔ اس کام میں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی تاخیر تک نہیں پسند کرتے تھے۔ کوئی اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑے دور کی بات، کوئی اگر اجازت لینا چاہتا، اے اللہ کے نبی تشکیل ہو گئی ہے، کیا اچھا ہو ایک رات مدینے میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں گزار لوں، کیا اچھا ہو۔ اس لیے کہ وہ چلے 4 مہینے کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ جب جاتے تھے تو گھر سے آخری سلام کر کے جاتے تھے۔ کیا کر کے جاتے تھے؟ ہاں، ہم تو واپسی کا ٹکٹ بنا کے جاتے ہیں، واپسی کا ٹکٹ بنا کے جاتے ہیں، وہ سب سے آخری سلام کر کے جاتے تھے اللہ کے راستے میں جا کے۔ یہ تصور ہی نہیں تھا ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے واپس آنے کے لیے، واپس آ گئے بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو مل کے جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو گنجائش نہیں دی ایک رات مدینہ منورہ میں گزارنے کی۔ کیا کہا؟ ایسی شفقت بھری بات اور عظمت بھری بات، ہاں، خروج کی عظمت اور ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ شفقت اور اس راستے کے خروج کی عظمت ایسا ظاہر فرمائی۔ افلا تحبون، کیا تمہیں محبوب نہیں ہے؟ ان تبیتو فی خریف من خرائف الجنہ، کہ تم رات گزارو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں۔ یہ شفقت کا جملہ ہے اور یہ عظمت کا جملہ ہے۔ اللہ کے راستے کے خروج کے برابر مدینے کا قیام نہیں ہو سکتا ہے، اور تمہارے لیے اس سے کوئی بڑی دولت نہیں ہو سکتی۔ ہاں؟ مدینے کا قیام یہ اللہ کے راستے کے خروج کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں تم رکنا چاہتے ہو؟ اللہ اتنی بڑی دولت دینا چاہتے ہیں، تم آخر رکنا کیوں چاہتے ہو؟ اسی لیے صحابہ کرام میں ایسی استعداد پیدا ہو گئی تھی، جب تقاضا آئے، جو تقاضا آئے، جہاں کا ہے، تبوک کا تقاضا آیا جانے کا، مدینہ منورہ کے خالی کرنے کا، 30,000 صحابہ کی بڑی جماعت، 30,000 صحابہ کی بڑی جماعت جن کا نام رجسٹر میں لکھا جانا مشکل، ہاں، چلی گئی۔ سیزن ہے، سیزن، یہاں فصل تیار ہے، موسم سخت ہے، منافقین کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے، نہ نکلو مر جاؤ گے، ادھر مال چلا جائے گا، ادھر جان چلی جائے گی، نہ نکلو، سب اجڑ جائے گا، سب اجڑ جائے گا، جان مال سب۔ اللہ نے کہا ان سے کہو، آپ کہہ دو ان سے، نار جہنم اشد حرا، جن کے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت ان پر کھلی ہوئی نہیں ہے، یہ ان کے جملے